بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا عقیدہ اپنا آج یہ مضبوط کرنا ہے کہ اور دیگر جو لوگ ہیں، اقوام ہیں، ان کے یہاں یہ نظریہ موجود ہے کہ نبی کے باپ دادا کافر ہو سکتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ جیسے میں ایک واقعہ سناؤں کہ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا نبی اللہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ نبی نے کہا، تیرا باپ کافر تھا، فی النار، تیرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں موجود ہے۔ میں آپ سے مجلس تو اسی جملے میں ہو جانی چاہیے، خدا کی قسم، خالی جملہ ایک ہی ہے مگر پورا عشرہ ہے اس میں۔ لکھ رہے ہیں کہ نبی کے پاس آیا، میرا باپ کہاں ہے؟ اگر نبی تم جیسا ہے، اگر نبی تم جیسا ہے تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں اپنی گلیوں تک کا نہیں پتا، رسول سے پوچھ رہے ہو جنت کی باتیں، پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ کہا فی النار، جہنم میں۔ کہتے اس کے بعد نبی تھوڑی دیر رکے، کہنے لگے، ان اباکا و ابی فی النار، تیرا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ اب یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں، جملہ ایک ہی ہے بس، اور تاریخی جملہ ہے۔ ہم اس کو نبی مانتے ہی نہیں ہے جو اپنے باپ کو بھی جہنم سے نہ بچا سکے۔ ہم اس کو نبی نہیں مانتے اس لیے کہ جو اپنے باپ کو بھی نہ بچا سکے، ارے بھائی جو اپنی فیملی کو جہنم سے نہ بچا سکے، ارے بھائی جو اپنے بزرگوں کو جہنم سے نہ بچا سکے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو بچا لے گا؟ اس کی شفاعت جب اس کے رشتہ داروں کے حق میں قبول نہیں ہے، اور ادھر روایت ہے ایک حافظ قرآن اگر چاہے تو اپنے گھر والوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ کمال کی بات ہے بھائی، حافظ قرآن شفاعت کر لے تو تعجب نہیں ہوتا جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ روایات ہیں۔ تو میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اپنا، ہمیں دوسرے کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے، مگر اپنے عقیدے کی صفائی بھی تو واجب ہے، تاکہ ہمارا جوان لڑکا مجلس سے سبق لے کے جا سکے۔ ہمارا عقیدہ سن لو کیا ہے، ابھی دوسروں کا چھوڑو، یہ ساری مجلسیں دوسروں پہ ہی ہو رہی ہیں بہت، ہم اپنوں پہ پڑھیں گے بھائی۔ اپنا عقیدہ سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ سنیے زیارت اربعین میں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ اس سے بڑی مجلس اور کیا سنو گے جوانوں؟ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ تو حسین کی زیارت میں، آئیے نبی کی زیارت میں بھی جملہ دکھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو مفاتیح الجنان میں نبی کی زیارت لکھی ہوئی ہے، زیارتہ من البعد، ایک ہے من القرب، قریب سے جو پڑھی جاتی ہے، ایک ہے نبی کی دعا جو ولادت کے دن پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ مفاتیح الجنان یہی رکھی ہے، جسے چاہیے نیچے اتر کے میں جملہ دکھا دوں گا ابھی۔ اس میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا السفیر بین خلق اللہ، بینہ و بین خلق اللہ، سلام ہو میرا آپ پر اے سفیر جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہے۔ خدا کی قسم اس پہ خاموش نہیں رہنا تھا آپ کو، بڑے فضائل ہیں میرے نبی کے۔ اے مخلوق خدا، ارے لفظ بدل ہی دوں میں تاکہ معراج ہو جائے، اے اللہ کے اور بندوں کے درمیان وسیلہ۔ بھائی یہ بتائیے سفیر کا اور ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے بتائیے تو صحیح؟ سفیر کا کام یہی تو ہوتا ہے۔ تو سفیر ہیں رسول اعظم، کس کے؟ اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں۔ تو بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں جو سفیر ہو، نہ تو وہ اللہ ہوگا اور نہ وہ بندے جیسا ہوگا۔ دیکھیے کیوں ضرورت پڑی نبی کو سفیر بنانے کی؟ سفیر کیوں ہے نبی کریم؟ زیارت میں موجود ہے۔ سفیر کیوں ہے؟
کہ سفیر کا کام ہوتا ہے بندے کو اللہ سے ملانا، اللہ کو بندے سے ملانا، یہ سفیر کا کام ہے۔ اب یہ جو سفیر ہے یہ خود کیسا ہونا چاہیے؟ سفیر کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی سفیر کی ضرورت کیوں ہے؟ آج تو کہتے ہیں مسلمان ہمیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی جب اللہ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے تو عام آدمی کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وسیلے کا انکار کرو تو اماں ابا کا پہلے انکار کر دینا، آسمان سے ٹپکے نہیں ہو پیدا ہوئے ہو، ماں باپ کے وسیلے سے تو دنیا میں آئے، اور کیسے آئے وسیلے کے بغیر؟ تو وسیلہ ہے نبی اللہ۔ کیوں وسیلے کی ضرورت پڑی؟ اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ بندے تک آئے، پورا فلسفہ ہے۔ اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ بندے تک آئے، بندے کا نقص روکتا ہے کہ وہ خدا تک جائے۔ نہیں ایک آدمی کو بھی چپ نہیں رہنے دوں گا بھائی، ہے اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ بندے تک آئے، بندوں کا نقص روکتا ہے کہ وہ خدا تک جائے۔ اللہ اپنے کمال کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنے نقص کی بنیاد پر وہاں تک جا نہیں سکتے، اس لیے ضرورت ہے ایسے بندے کی، ارے بھائی اب ضرورت ہے ایسے بندوں کی جو ایک صفت میں اس جیسے ہوں۔ اللہ آ نہیں سکتا، بندہ جا نہیں سکتا، ضرورت ہے ایسے بندے کی جو ایک صفت میں ان جیسا ہو، ایک صفت میں ہم جیسا ہو۔ اگر اس جیسا نہ ہو تو اس سے لے گا کیسے؟ اگر ہم جیسا نہ ہو تو ہمیں دے گا کیسے؟ اسی لیے اللہ نے جو بندے پیدا کیے وہ بشر بھی تھے، نور بھی تھے، نور بن کے ادھر سے لیتے تھے، بشر بن کے ادھر دیتے تھے۔ غلطی کر دی دونوں آدمیوں نے، جنہوں نے خالی نورانیت کو دیکھا وہ خدا کہہ بیٹھے، جنہوں نے بشریت کو دیکھا وہ اپنے جیسا کہہ بیٹھے۔ تو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، نور بن کے ادھر سے لیں گے، بشر بن کے ادھر دیں گے۔ بندوں نے کچھ نے کہا ہم جیسے، کچھ نے کہا خدا ہیں۔ اب سارے فلسفے سمجھ میں آ جائیں گے۔ سورج پلٹایا تو نماز پڑھی، مردہ زندہ کیا تو نماز پڑھی۔ علی آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے مردہ زندہ کر کے؟ کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، مگر اتنا سمجھ لو جس کا بندہ اتنا عظیم ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہے۔ کیا جملہ؟ السلام علیکہ ایھا السفیر بین اللہ و بین خلقہ، سلام ہو آپ پر ہے رسول اعظم کہ آپ سفیر ہیں اللہ کے اور بندوں کے درمیان۔ اشہد انک، وہی لفظ بالکل جو زیارت اربعین میں، زیارت وارثہ میں، دونوں زیارتوں میں لفظ ہے نا، وہی بالکل عین کتاب اٹھا کے دو تو ابھی دکھاتا ہوں، بالکل وہی۔ اشہد انک یا نبی اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ پورا وہی فقرہ جو حسین کے لیے ہے، وہی رسول اعظم کی زیارت میں ہے۔ زیارت کسی غیر معصوم کی نہیں ہے، زیارت معصوم نے بیان فرمائی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں تیرا ددھیال بھی پاکیزہ ہے، تیرا ننھیال بھی پاکیزہ، تیرا ددھیال بھی پاکیزہ ہے، تیرا ننھیال بھی، اور کوئی نجاست، کوئی رجس، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی برا کام تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آبا و اجداد کے لیے، یعنی تیرے دادا پردادا بھی پاک، تیری دادیاں پردادیاں بھی پاک، نہ ماں میں کوئی قصور نہ باپ میں کوئی قصور۔ اما ماں باپ کے قصور والا مولوی نہیں بنتا تو رسول کہاں سے بنے گا بھائی؟ نظریہ سمجھ گئے؟ اب تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مذہب تشیع اثنا عشری، ان کا ہمارا بھائی اپنے عقیدے پہ بولنا واجب ہے،
ہمیں دوسرے کے عقیدوں پہ نہیں بولنا ہے، لیکن ہمیں اپنے جوانوں کو مجلس میں اپنا عقیدہ بھی تو سمجھانا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے امام اور رسول کے خاندان میں نہ کبھی ماں خراب ہو سکتی ہے نہ کبھی باپ خراب ہو سکتا ہے۔ ادھر زیارت وارثہ اور زیارت اربعین کا جملہ گواہ ہے، اور ادھر زیارت نبی کا جملہ گواہ ہے۔ یہ تو تھی زیارت۔ دوسری جگہ نبی فرماتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے تجھے سجدہ گزاروں میں رکھا، یعنی تم منتقل ہوتے رہے کاہے میں؟ سجدہ گزاروں میں۔ تیرا ایک بھی جد سجدے کا منکر نہیں تھا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم بڑا جملہ ہے، تیرا کوئی بھی جد سجدے کا منکر نہیں تھا۔ تو زیارت اربعین ملائیے، زیارت نبی ملائیے، اس میں عقیدہ بیان کر دیا گیا، اجداد نبی کافر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے تاکہ آپ 7ویں آسمان پہ جا کے مجلس سنیں۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسا پڑھ رہا ہوں میں، یعنی اس کا مطلب ہے لکھنے والا ہمارا بھائی مسلمان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا واللہ ما عبدا ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم صنمن قطو، علی کہتے ہیں خدا کی قسم، نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے، نہ میرے پردادا نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اب جو اجداد علی کے ہیں، یہی سارے اجداد تو نبی کے ہیں، ان کی پاکیزگی علی نے کیا بیان کی؟ نہ میرے باپ نے، آپ تو سوچتے ہی رہ گئے میں نے جملہ کیا کہہ دیا بھائی، نہ میرے باپ نے، ہم بت شکن کا باپ، بتوں کا پجاری نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے، نہ میرے پردادا نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ لوگ کہنے لگے فما کانوا یعبدون، پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ قال علی دین ابراہیم، ہمارے سارے دادا پردادا دین ابراہیمی پر تھے، کوئی ان میں مشرک نہیں تھا، کوئی ان میں کافر نہیں تھا۔ دلیلیں گن رہے ہیں، زیارت سے ایک دلیل، قرآن سے دوسری دلیل، تیسری دلیل حدیث سے دی میں نے آپ کو، چوتھی دلیل نبی کا قول۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت من النکاح، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا سے نہیں۔ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ حدیث ہے نبی کی، سارے مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میرے آبا و اجداد میں شروع سے لے کے آخر تک نکاح کا رواج تھا جو آج ہے۔ یعنی اتنا پاک و پاکیزہ میرا خاندان تھا، اتنا پاک و پاکیزہ میرے آبا و اجداد تھے۔ اور کہاں سے شروع کریں گے آبا و اجداد؟ ہم جس کے شجرے میں ابراہیم جیسا نبی ہو، شیخ الانبیاء، شیخ الانبیاء۔ اب میں مقدمہ آپ کو سنا دوں، شیخ الانبیاء جناب ابراہیم کے جوانوں 2 بیٹے تھے۔ کتنے؟ اب ذرا آرام آرام، 2 بیٹے تھے، ذرا نام بتائیے۔ ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ دیکھیں میں ابراہیم سے کیوں چلا ہوں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ تو 2 بیٹے، ایک اسحاق۔ اچھا بڑے کون سے تھے؟ 2 بیویاں تھیں، ایک جناب ہاجرہ اور ایک جناب، پہلی بیوی کون سی تھی؟ ہاں شاباش بھائی، اس طرح دے کے چلیں گے تو شرمایا نہ کریں، بولیے جو بھی بولنا ہے۔ جناب سارہ، جناب سارہ چچا کی بیٹی تھی ان کے، جناب ابراہیم کے چچا کی بیٹی تھی جناب سارہ۔ روایت میں موجود ہے کائنات عالم میں ان سے خوبصورت خاتون نہیں تھی جناب سارہ سے، بڑی عظیم خاتون تھیں جناب سارہ۔ یہ جناب سارہ کے کافی عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی بچہ نہیں ہوا، ایج ہو گئی کافی۔ حد یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی بھی 86 سال کی عمر آ گئی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب 86 کہنا آسان ہے میاں، ہاں
86 سال کی عمر تک ابراہیم کے کوئی اولاد نہیں ہے. ایک کنیز ملی جو بادشاہ کی بیٹی تھی. ایک بادشاہ تھا, مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ جناب ابراہیم میں اگر میں الجھ گیا تو پورا عشر جناب ابراہیم بھی پہنچ جائے گا. پھر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جناب ابراہیم جو تھے وہ اپنی بیوی سارا کو کہیں لے کے جا رہے تھے. بادشاہ نے برا ارادہ کرنا چاہا, اللہ نے اس بادشاہ کا ہاتھ شل کر دیا. جیسے ہی سارا کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا ہاتھ شل ہو جاتا تھا. اس نے سمجھا یہ تو کوئی با کرامت بی بی ہے. اس کے بیٹی تھی ہاجرہ, اس نے گفٹ کی ہاجرہ کو. ہاجرہ کنیز نہیں ہے, کسی جنگ میں نہیں ملی ہے, مال غنیمت میں نہیں ہے, شہزادی ہے. یہ بچی انہوں نے گفٹ کر دی ان کو, جناب سارا کو. جناب سارا اور جناب ہاجرہ ایک ساتھ رہنے لگی. جب اولاد سے مایوس ہو گئیں تو کہا آپ اپنی شادی ہاجرہ سے کر لیجئے. جناب ہاجرہ سے جناب ابراہیم نے شادی کر لی. جناب ہاجرہ کے یہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے اسماعیل. یہ اسماعیل بڑے ہیں, 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں جناب ابراہیم کے. اب جب بچہ پیدا ہو گیا جناب اسماعیل کہنے لگیں کہ ایسا ہے کہ آپ ماں کو اور بچے کو لے کے آپ کہیں دور چلے جائیے. یہ بھی اللہ ہی نے دماغ میں ڈالا کہ ایک جگہ رہیں گے تو کعبے کو تعمیر کون کرے گا. اس لیے جناب ابراہیم اپنے بچے کو لے کے, جناب اسماعیل کو, چھوٹے سے ہیں بالکل, جناب اسماعیل کو لے کے اور جناب ہاجرہ کو لے کے وہ مکے میں تشریف لے آئے. باقی کل یہاں سے آگے بڑھے گا, بس میں مکمل اتنا کر دوں آپ کی خدمت. 5 سال کے بعد جناب اسحاق پیدا ہو گئے. جناب اسحاق بھی پیدا ہو گئے. تو یہ جناب اسحاق جناب سارا کے بیٹے اور جناب اسماعیل جناب ہاجرہ کے بیٹے. اس نبی کا کمال یہ ہے کہ دونوں بیٹے نبی بنے. اب میں لفظ کہہ ہی دوں آپ کا سکوت توڑنے کے, جس طرح علی کا کمال ہے کہ دونوں بیٹے امام بنے. تو جناب سارا اسحاق پیدا ہو گئے, ادھر اسماعیل پیدا ہو گئے. ادھر جناب اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی, جناب یعقوب, جناب یوسف, یہ سارے کس کی نسل میں ہیں؟ جناب اسحاق کی. جناب عیسیٰ تک, جناب عیسیٰ تک سارے نسل میں ہیں جناب اسحاق کی. تو یہ جو جناب اسحاق کی نسل ہے اس میں بے حد نبی پیدا ہوئے ہیں, بہت زیادہ نبی پیدا ہوئے. اور جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں. مومن پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑا مومن, یہ بڑا مومن, یہ بڑا مومن. ادھر مومنوں کی لائن لگی ہے, ادھر نبیوں کی لائن لگی ہے. اب اتنا بڑا رتبہ, ادھر سارے انبیاء آ گئے اور جناب عیسیٰ کے پہ آ کے سلسلہ رک گیا. اب بعد میں نبی نہیں آیا ان کی نسل میں, پھر کس پہ سلسلہ رکا؟ ارے جس کی قربانیاں اتنی زیادہ تھی اسماعیل کی, پروردگار اسے تو نے کوئی بھی نبی نہ دیا. کہا ذرا انتظار کر, اگر اسحاق کو کئی انبیاء دیے نسل میں تو اس کی نسل میں ایک ہی نبی ایسا دوں گا جو سب کا سردار بنے گا, جو سب کا سردار بنے گا. تو ہمارے رسول اعظم کس کی نسل میں ہوئے؟ تو جناب اسحاق کی نسل میں سارے نبی, اور جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں. ادھر سلسلہ رک گیا کس پر؟ اب وہ تو کہیں گے نا بنی اسرائیل والے ہم افضل ہیں, ہماری نسل میں اتنے نبی ہیں. تو اللہ نے کہا اسماعیل کو ایسا نبی دوں گا جو ان سب کا سردار ہوگا. مگر پروردگار اب ذرا زمین پہ بیٹھے رہیے اور محسوس کریے اپنے کو 7ویں آسمان پہ. جملہ میں دے رہا ہوں آپ کو, جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اے پروردگار, اس کی نسل کا عیسیٰ اب تک زندہ ہے تو اسماعیل کو بھی تو کوئی فخر دے. اللہ نے آواز دی اسی محمد کا آخری بیٹا. اب اگر تم کو اندازہ لگانا ہے کہ اسحاق کی نسل بہتر ہے یا اسماعیل کی نسل بہتر ہے تو ذرا پانی پہ مصلی بچھنے دو. اگر اس کا بیٹا آگے
ہو تو یہ افضل ہے، اگر اسماعیل کا بیٹا آگے تو اسماعیل افضل ہے۔